خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے اور میرے پیٹ میں بچہ ہے اور میں چاہتی ہوں کہ آخرت کی سزا کی بجائے دنیا کے اوپر اس کی سزا مجھے دے دی جائے تاکہ میں پاک ہو جاؤں اور صاف ہو جاؤں، کیونکہ آخرت کی سزائیں بہت سخت ہیں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جبریل امین سے ایک دن پوچھا تھا مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا ترین عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی اس کے پورے بدن پہ آگ نہیں ہوگی، صرف آگ کے جوتے اس کو پہنائے جائیں گے، لیکن اس کی حدت، گرمی اور شدت اتنی ہوگی یغلی منہما دماغہ، اس کی شدت سے اس کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے ذریعے سے باہر آنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے عذاب کی کیفیت ہے، اور جو عذاب سخت ہیں الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، اس بڑے عذاب کا ذکر کیا جو جہنمیوں کو دیا جائے گا، فرمایا اس عذاب کی کیفیت یہ ہوگی بندہ نہ جیے گا نہ مرے گا۔ جیے گا اس لیے نہیں کہ آگے اور پیچھے دائیں اور بائیں آگ ہی آگ ہوگی، تو اس آگ میں جینا کو جینا تو نہیں ہوگا، اور مرے گا اس لیے نہیں کہ موت کو موت آ چکی ہوگی۔ تو وہ کتنا سخت عذاب ہوگا الیاذ باللہ کہ ہلکے ترین عذاب کی کیفیت یہ ہے کہ پاؤں میں آگ کا جوتا اور دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے۔ تو اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر حد جاری کر دیجئے، اور اس نے کہا کہ میرے پیٹ میں جو ہے وہ بچہ ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ جب بچہ پیدا ہو تو پھر آنا۔ وہ چلی گئی، تو جب بچہ پیدا ہوا تو گود میں اٹھائے پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ یہ ہے بچہ جو میں نے گناہ کیا تھا، بدکاری کی تھی، آج یہ اس کی نشانی ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور اسے دودھ پلاؤ، اور جب یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا، اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنگسار کر دو۔ اس کی یہ حد بنتی تھی، اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لیے قبول کی۔ تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جلد توبہ کرتے، اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا، الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ اس سے سرزد ہو جائے، لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کا پختہ عزم ہو اور اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں اور پھر ہو گیا تو پھر کر لوں گا، پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو صبح بھی مجھ سے عمل بد سرزد ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مذاق کرنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مذاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسماً کسی مجلس میں چلے گئے، کسی اجتماع میں چلے گئے تو سب لوگوں نے توبہ توبہ کی تو وہ بھی توبہ توبہ کرتا رہا، لیکن اس کا عزم مصمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کو چھوڑنے کا، تو یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور سچی توبہ یہ ہے کہ ماں قبل کے گناہوں سے مٹی کے گھروندے پاؤں پہ بناتا ہے اور انہیں مسمار کر دیتا ہے۔ وہ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے ریت میں اپنا پاؤں رکھ کر کے اوپر سے ریت تھپک لیتے ہیں اور پھر پاؤں ہولے سے نکال لیتے ہیں، بچ جائے تو بڑے خوش ہوتے ہیں، اور جب کھیل ختم ہو جاتے ہیں تو اسے گرا دیتے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔ بہلول بھی اسی شغل میں لگا ہوا ہے، بہلول یہ کام کر رہا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے، گروندے بناتا ہے گراتا ہے۔ بادشاہ گزرا، پوچھا بہلول کیا کر رہے ہو؟ ہنس کے کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں۔
کہا بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں. کتنے کا؟ 10 روپے کا، سیل لگائی ہوئی ہے. بادشاہ مسکرا کے گزر گیا. دیوانہ ہے، مجنوں ہے، اپنی موج میں لگا ہے. پیچھے سے ملکہ زبیدہ بھی آ رہی تھی. اس نے بھی دیکھا. کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے مکان بنا رہا ہوں. کہا بیچتے ہو؟ ہاں 10 روپے کا بیچتا ہوں. 10 روپے بادشاہوں کے لیے کیا ہوتے ہیں؟ 10 درہم نکالے، اس کو دیے، اس نے دریائے دجلہ میں پھینک دی. فقیر اتنی دیر تک فقیر نہیں بنتا. داتا صاحب فرماتے جب تک مٹی کا ڈھیلا اور سونے کی ڈلی اس کی نظر میں برابر نہیں ہو جاتا. اور ایک مکان کے گرد، ایک وہ گھروندے کے گرد دائرہ لگایا. کہا یہ تیرا ہوا. ملکہ گزر گئی. بادشاہ بھی چلا گیا. شام کو اپنے محل میں پہنچے. بادشاہ سویا. منظر جاگا کہ حشر کا دن ہے، پھر جنت کا منظر ہے. جنت میں بڑے بڑے خوبصورت مکان ہیں. ایک مکان تو بڑا ہی اچھا لگا، تو جی چاہا کہ اس مکان کو دیکھوں. تو جب قریب گیا تو دروازے پہ لکھا تھا ملکہ زبیدہ. شوق سے آگے بڑھا تو دربان نے روک دیا. کہا یہ ملکہ کا ہے. کہا وہ میری ہی ملکہ ہے. کہا دنیا کے ضابطے اور ہیں، آخرت کے ضابطے اور ہیں. بادشاہ کی آنکھ کھل گئی، بے چین ہو گیا. ملکہ کو بیدار کیا. کہا تو کون سا نیک عمل کیا ہے؟ میں نے جنت میں تیرا یوں محل دیکھا. ملکہ کہنے لگی وہی معمول کی نمازیں، وہی سب کچھ، کوئی نیا کام تو میں نے کیا نہیں. ہاں یاد آیا، کل گزر رہی تھی، دجلہ کا کنارہ تھا، وہ جسے لوگ مجذوب کہتے ہیں، وہ جو دیوانہ کہلاتا ہے، وہ بہلول، وہ جنت کے محل کہتا تھا، وہ بنا رہا تھا. میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، فقیر ہے، 10 روپے کیا ہوتے ہیں. تو میں نے 10 روپے کا ایک محل خریدا تھا. بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا. وہ تو مجھے بھی کہتا تھا. میں دیوانے کی بات سمجھ کے گزر گیا. اگلے دن بادشاہ قصدن گزرا. جب قصدن گزرا نا تو دل دھڑک رہا تھا کہ کہیں مجذوب پھر آج مل جائے اور اسی موج میں ہو تو کام بن جائے. دیکھا تو بہلول وہاں بیٹھا ہوا ہے. آگے بڑھ کے دیکھا تو کام بھی وہی. بادشاہ پھر رک گیا. پوچھا اب بہلول کیا کر رہے ہو؟ اب دل دھڑک رہا تھا کہ مجذوب ہے، کوئی اور بات کہہ دے تو چلو اچھا ہو کہ وہی جواب دے دے. اس نے وہی جواب دیا، جنت کے محل بنا رہا ہوں. بادشاہ کا کچھ دل ٹھہرا. پھر کہا اچھا بیچتے بھی ہو؟ ہاں ہاں بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. بادشاہ ادھر جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے اور ادھر پوچھ رہا ہے کتنے کا؟ کہا آدھی حکومت لگے گی. کہا کل تو 10 روپے کے بتا رہے تھے. کہا کل تم نے دیکھا نہیں تھا، آج سودا دیکھ کے لے رہے ہو. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما تنذر من اتبع ذکر وخشی الرحمن بالغیب. جو انڈٹھے سودے کرتے ہیں، جو بغیر دیکھ کے کرتے ہیں. اچھا چلو ایک خوشخبری میں آپ کو بھی سناؤں، اور وہ خوشخبری رسول اللہ کی زبان سے. حضور نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی وطوبی 7 مرات من لم یرانی وآمن بی. فرمایا صحابہ تمہیں مبارک ہو ایمان کی کہ تم نے مجھے دیکھا اور میرے اوپر ایمان لائے. اور کہا انہیں 7 مبارکیں ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا اور پھر بھی ایمان لائیں گے.